میں نے تم میں سے کئیوں کو جنتی کر دیا، جنت کی بشارتیں دے دی، اور میں اس دین پر، یہ جو تمہیں دین دیا، یہ جو دین کی نوکری کی، لا اسألکم، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، تم کیا دو گے؟ تم تو خود سوالی ہو، ارے تم تو خود منگتے ہو، میرا تم سے کوئی سوال نہیں۔ کل، یہ تاکید کے لیے مصطفیٰ تو انہیں فرما دے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا ہے تو احسان ہو گیا، نہیں، دین مصطفیٰ کا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا احسان ہے تم پر جو تمہیں دین عطا فرما دیا۔ یہ جو لفظ کل، دیکھیں میں نے کہا سارا قرآن زبان رسالے سے ادا ہوا، مگر کل کیوں لگایا؟ یہ کل کا ایک فلسفہ ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات جب کسی کام میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے پھر لفظ کل فرما دیتا ہے۔ جیسے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا، فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے مصطفیٰ تو فرما دے اللہ ایک ہے، حالانکہ کلام اس کا، بندے اس کے، خدائی اس کی، وہ خود بھی کلام کر سکتا تھا، مگر فرمایا قل، مصطفیٰ تو فرما، مولا میں تیری خدائی کی بات کیوں کروں، خدائی تیری، بندے تیرے، فرمائے مصطفیٰ کل تو فرما، جب تو کہے گا اللہ ایک ہے، پھر قیامت تک مجھے خدا ماننے کے لیے ایک طریقہ، ایک دستور، ایک رستہ طے پا جائے گا، جس میں مجھے خدا ماننا ہے پہلے تجھے مصطفیٰ ماننا پڑے گا، پہلے تیری زبان پہ یقین کرنا پڑے گا، قل تو فرما۔ کیوں کہ مصطفیٰ میں چاہوں تو بندوں سے بلا روک ٹوک کلام کروں، یہ میرے بندے، میں ان کا رب، میں ان کا خالق، میں ان کا مالک، مجھے روک تو نہیں سکتا، مجھے ٹوک تو نہیں سکتا، مگر مصطفیٰ میں رب ہو کر تیرے بغیر ان بندوں سے بات نہ کروں، یہ بندے ہو کر تیرا در چھوڑ کر مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کل تاکید کے لیے تو انہیں پتہ چل جائے مصطفیٰ تیرے بغیر رب نہیں ملتا۔ قل هو اللہ احد، یہاں بھی وہی کل کا فلسفہ ہے، تاکید کے لیے، لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانتا، تمہیں سب کچھ دے دیا، اجر نہیں مانتا، الا المودۃ فی القربا، مگر لوگوں میری قرابت سے مودت کرنا، میری قرابت سے مودت کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، یہ قرابت کی محبت بھی مانگی تو وہ بھی ہمارے لیے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے، قال لما نازلت هذه الآیہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں تم سے تبلیغ رسالت پر اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے محبت کرنا، تو ہم صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ آقا اس آیت سے مراد کون ہیں؟ قال علی و فاطمہ و ابناہما، میرے آقا نے فرمایا میری قرابت سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا، علی شیر خدا، ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میری قرابت میں کون ہے؟ ایک علی، ایک فاطمہ الزہرا، ایک حسن اور حسین، ان سے محبت کرنا۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے نقل فرمایا مجمل کبیر میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل فرمایا، مودت کی بات کی ہے، محبت نہیں مانگی۔ غور کرنا ہے، اللہ نے مودت مانگی، محبت۔ اب محبت اور مودت کا معنی یوں سمجھ لیں جیسے مچھلی ہے، مچھلی اگر پانی سے نکال دے زندہ رہے گی؟ بولیے، مر جائے گی، کیونکہ اس کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مودت یہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان ختم ہو جائے۔ فرمایا میری اہل بیت کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہو گے۔ اور یہ مودت مانگی کس لیے؟ فرمایا لوگوں یہ بھی تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں، میں نے جو تمہیں دولت ایمان دی ہے، تمہیں ایمان کی اور اسلام کی میں نے پہچان دی ہے، لوگوں یہ ایمان بچے گا تب جب میری آل سے محبت کرو گے، یہ ایمان بچے گا تب جب میری آل سے مودت رکھو گے۔ کہیں ایسا نہ ہو
ان کی محبت دل سے نکل جائے اور تمہارا ایمان بھی نکل جائے۔ جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شام صبح حاضر رہتے، رات کو جب میرے آقا بیدار ہوتے حضرت ربیعہ بن کعب پانی کا لوٹا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے، خدمت کرتے۔ خوش قسمت لوگ تھے، یہ نوکریاں صحابہ کرام میں سے کئیوں کو ملی۔ حضرت بلال کو مؤذن کی نوکری ملی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے نوکری دی تھی کہ ابو ہریرہ میں جو کہوں وہ لکھ لیا کرو۔ ایک دن عرض کی آقا یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھا دی۔ میرے آقا نے ہوا میں سے یوں بھر کے چادر میں ڈال دیا، فرمایا اس کو جمع کرو لے جاؤ۔ فرماتی اس دن سے لے کر آج تک اللہ کی عزت کی قسم میں جو بھی سنتا ہوں مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی نوکری میں رہتے، مسواک اٹھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے پانی کے لوٹے بنا کرتے اور کبھی نالین اٹھایا کرتے۔ میرے آقا جہاں جاتے عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے جوتے اٹھایا کرتے۔ وہ جوتے اٹھانے والوں کو امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا دیا۔ ربیعہ بن کعب لوٹے بھرتے ہیں۔ آج آقا علیہ السلام کا دریا رحمت جوبن پر ہے، صبح تہجد کے لیے بیدار ہوئے فرمایا ربیعہ سل، اور دوسری حدیث میں فرمایا سلنی، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا تجھے دے دوں گا۔ توجہ رکھنی ہے، اتنا بڑا سوال وہی کرے گا جو دے سکتا ہے، جو دے نہیں سکتا وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں کرتا۔ سل، مانگ، جو جی میں آتا مانگ لے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے یا رسول اللہ انی اسألک مرافتک فی الجنہ، آقا اگر دینا ہے تو یہی نوکری مجھے جنت میں بھی عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ جنت میں جاؤں تو آپ کے لوٹے برتا رہوں، نوکری بھی مانگی، غور و غلمان والی جنت نہیں چاہیے، جنت وہ چاہیے جہاں آقا آپ ہوں۔ فرمایا او غیر ذالک، دی اور بھی کچھ مانگ، یہ تو تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، اور بھی کچھ مانگ۔ عرض کی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد۔ یا رسول اللہ کا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ میرے آقا نے جنت دے دی، جب جنت دے دی نوکری دے دی، فرمایا ربیعہ اب دیکھ سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، جنت کا تجھے مالک بنا دیا، مگر دیکھ نماز پڑھ کے آنا، نماز بھی پڑھنا۔ جنت دی ساتھ نماز کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح میرے آقا میں لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت مل گئی، مگر سنو ایمان بچے گا تب جب میری آل سے محبت کرو گے، میری آل سے محبت، میری قرابت سے محبت کرو گے، تمہارا ایمان بچا رہے گا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث پاک کو امام احمد نے نقل فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، امام حیثمی نے۔ آقا علیہ السلام فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، لوگو میں تمہارے درمیان اپنے بعد اپنے دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دو نائب تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض، ایک تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آسمان سے زمین تک ایک رسی کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب کو میرے بعد اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا۔ وَإِطْرَاتِ أَهْلَ بَيْتِي، اور نہ میری عطرت اور میری اہل بیت کو چھوڑنا۔ میرے آقا نے فرمایا إِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، میرے آقا نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت دنیا میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے، دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اپنی کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ ادھر اہل اطراعتی کا لفظ آیا، ادھر سنت کا لفظ آیا، اب اس میں تعارض آ گیا ہے۔ تعارض کوئی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ میرے آقا نے ایک جگہ پہ فرمایا اطراعتی، میری آل، میری عطرت،
اور ایک جگہ پر فرمایا سنت